ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آیا تھا. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، سورہ مائدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا، اے اللہ تجھ سے کون حساب لینے والا ہے؟ تو تو بڑا طاقت والا ہے، تو تو بڑا حکمت والا ہے، تو جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے پکڑ لے، کون تجھ سے حساب لینے والا ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی سورہ ابراہیم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. یہ کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں اور سورہ ابراہیم کی آیت آپ پڑھتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، حضرت ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا. اللہ کے نبی نے ابراہیم کی دعا کو بھی دیکھ لیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی دیکھ لیا. اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رو کر کے کہنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا؟ اے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا؟ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں اپنی امت کے انجام کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں. میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ آخرت میں میری امت کا انجام کیا ہوگا. اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے اپنے نبی کو یہ پیغام بھیجا، انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک. اے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو. آپ کی امت کا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر آپ کی امت توحید پر رہے گی، آپ کی امت ایمان پر رہے گی، اے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آتی جاتی ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. اے بنی اسرائیل، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے تمہارے دل بڑے کٹھور ہو گئے، تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوا. تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، عینانی لا تمسہم النار. دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی. عین باتت تحرس فی سبیل اللہ. ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں چوکیداری کرتی ہے، جو پہرے داری کرتی ہے. راتوں میں جب دنیا کے لوگ سوتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے مجاہد بندے اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. وعین بکت من خشیت اللہ. اور دوسری وہ آنکھ، اس کے اوپر جہنم حرام ہے، جس آنکھ سے اللہ کی خوف سے آنسو نکلتا ہو، جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو نکلتا ہو. اللہ کے نبی نماز کے دوران رو رہے تھے. اب عبداللہ ابن شخیر کہتے کہ میں نے اپنے نبی کو روتے ہوئے دیکھا، وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل. میں نے دیکھا جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہو اور ہانڈی کے اندر سے گوشت کے پکنے کی آواز آتی ہو، دھیرے دھیرے ہانڈی کے اندر کسی چیز کے پکنے کی آواز آتی ہو. اللہ کے پیارے نبی نماز کی حالت میں رو رہے ہیں اور آپ کے سینے سے اس طریقے کی آواز آ رہی ہے. آپ زبان سے تو رونے کا اظہار نہیں فرما رہے، زبان سے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں، مگر آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں اور آپ کے سینے سے نکلنے والی وہ آواز بتا رہی ہے کہ آپ رو رہے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں، بدر کی لڑائی کے پہلے میری نیند کھلی. میں نے دیکھا سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں سوائے میرے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، بدر کی لڑائی شروع ہونے والی ہے. 313 کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا زیادہ تعداد سے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں،
اللہ کے پیارے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تو آج پورا فرما دے۔ اللہم ان تہلک ھذی العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ مٹھی بھر ایمان والے اگر آج ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اتنا روئے اللہ کے نبی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کے چمٹ جاتے ہیں اللہ کے رسول سے اور کہتے ہیں کفا کا مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اور اللہ نے وعدہ پورا کیا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 نازل ہوئی، اذ تستغیثون ربکم، استغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ نے تمہارے اوپر 1000 فرشتوں کو اتار کر کے تمہاری مدد کی تھی بدر کے میدان میں۔ تو یہ وہ رونا تھا جو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام، مٹھی بھر صحابہ کرام کے بارے میں سوچ کر کہ اے اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر کون اسلام کا نام لے گا۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں میرے بھائیوں، کاغذ کے اوپر ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں آپ کو، 313 صحابہ تھے بدر کے میدان میں، 2 صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں کافروں نے پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، ہم نے جان بچانے کے لیے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ وعدہ صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا تھا، آپ کا ساتھ تو ہم یقیناً دیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہماری تو فوج کی تعداد بھی بہت کم ہے، ہم تو صرف 313 ہیں، اے اللہ کے نبی ہمیں لڑائی میں جانے کی اجازت دیجئے۔ کان کھول کر کے سن لو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا، آپ نے فرمایا انصرفا، اے میرے صحابی، اے میرے صحابیوں جاؤ تم لوٹ جاؤ، تمہیں اپنی لڑائی میں شامل نہیں کر سکتا، ہم اپنے وعدے کی وعدہ خلاف نہ کریں گے، جو وعدہ تم کر کے اس وعدے کو ہم نبھائیں گے۔ 313 کو 315 نہیں ہونے دیا اللہ کے نبی نے، 2 لوگ پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھنے نہیں دیا۔ زبان کی ویلو اور وعدے کی ویلو اگر کوئی سیکھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے میرے بھائی۔ تو ایک آنسو تو میرے نبی کی آنکھوں سے بدر کے میدان میں نکلے تھے۔ ایک اور موقع یاد کیجئے، اما عائشہ فرماتی ہیں رات کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی میرے ساتھ تھے، رات کا آخری پہر آیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے، اور جب انسان بیوی سے محبت کرتا ہے، حضرت بلال آتے ہیں آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے، کیا دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہے، آپ اس قدر روئے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہے، زمین آنسوؤں سے بھیگی ہے، آپ کے کپڑے آنسوؤں سے بھیگے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو بخشے بخشائیں، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اگر اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اگر اللہ نے مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟